امام جعفر صادق علیہ السلام نے کنجوسی اور فضول خرچی کو کس طرح سے سمجھایا ہے اور بندگان خاص کس طرح سے خرچ کرتے ہیں، آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 64 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 4 آیتوں کی تفسیر لے کر کے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں کی تفسیر یعنی آیت نمبر 65 اور 66 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری ہلاکت ہے، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ غرام اس مصیبت کو کہتے ہیں جس سے انسان بھاگ نہیں سکتا، جسے ہم اپنی زبان میں تاوان کہتے ہیں۔ عبادت اور دوسرے نیک اعمال کے ذریعے جہنم سے نجات کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام جب بھی اپنا مال راہ خدا میں وقف کرتے تھے تو وقف نامے میں لکھتے تھے، میں ان اموال کو وقف کر رہا ہوں تاکہ میں دوزخ کی آگ سے امان میں رہوں۔ ان نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اگر رات بھر عبادت بھی کرتے ہو تو مغرور نہ ہو جانا۔ نمبر 2، قیامت کو یاد کرنا خدا کے خاص بندوں کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، خدا کے خاص بندے کو جنت کے لالچ سے زیادہ جہنم کی آگ کا خوف ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہماری سورہ فرقان کی 66 آیتوں کی یعنی 66 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 67 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان حد اعتدال پر ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 67 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نکتے، قوام یعنی بیچ کا راستہ اور قوام یعنی وسیلہ قیام۔ امام رضا علیہ السلام نے درمیانی انفاق کی وہی مقدار بتائی ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف، یعنی مالدار اپنی شان اور استطاعت کے اعتبار سے اور غریب اپنے اعتبار سے خرچ کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، باطل کے راستے میں خرچ کرنا فضول خرچی ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اور حق کے راستے میں خرچ نہ کرنا کنجوسی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہے، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو اور بخیل بن جاؤ، اور نہ ہی پورا کھول دو اور فضول خرچی کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے زمین سے کچھ سنگریزوں کو اٹھایا اور مٹھیاں بند کر لیں اور فرمایا یہ کنجوسی ہے، پھر دوسری مٹھی اٹھائی اور دونوں ہاتھوں کو ایسے کھولا کہ سنگریزے زمین پر گر پڑے، پھر آپ نے فرمایا یہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مٹھی سنگریزے اٹھائے اور مٹھی کو تھوڑا کھول دیا تو کچھ پتھر گر گئے
اور کچھ ہاتھوں میں باقی رہ گئے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا یہ درمیانی راستہ اور اعتدال ہے۔ ان بہترین نکات کے بعد پروردگار عالم نے آپ کے لیے یعنی بندگان خاص کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ کے خاص بندوں کے لیے انفاق کرنا ایک ذمہ داری اور یقینی مسئلہ ہے۔ نمبر 2، نماز شب، جہنم کا ڈر، خدا کا خوف سماج کے غریبوں کی مدد کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، انسان اپنی چیزوں کا مالک تو ہے لیکن خرچ کرنے میں قانون کا پابند ہے۔ نمبر 4، فضول خرچی جائز نہیں ہے چاہے نیک کاموں میں ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، خدا کے خاص بندے کنجوسی سے دور ہیں۔ نمبر 6، امت وسط درمیانی امت کو درمیانی اور معتدل نظام بھی رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، عبادت اور دین کی راہ میں خرچ کرنے میں میانہ روی ایک فضیلت ہے۔ اب ہماری 67 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 68 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، اور جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 68 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اسم یعنی گناہ اور اثام یعنی گناہ کا انجام۔ اس آیت میں اللہ کے خاص بندوں کے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ ان برے کاموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ بالحق کے مطابق کبھی کبھی قتل ضروری اور حق ہوتا ہے، جیسے نمبر 1، قاتل کو قاضی کے حکم سے قتل کے بدلے میں قتل کرنا۔ نمبر 2، محرم کے ساتھ زنا کرنے والا۔ نمبر 3، کافر کا مسلمان عورت سے زنا کرنے والا۔ نمبر 4، کسی عورت کے ساتھ زبردستی زنا کرنے والا۔ نمبر 5، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے۔ نمبر 6، نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ نمبر 7، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو برا بھلا کہنے والا، گالی دینا یا ان کی توہین کرنے والا۔ نمبر 8، مسلمان جادوگر۔ نمبر 9، لوگوں میں فساد یا خوف و ہراس پیدا کرنے والا۔ نمبر 10، مرتد۔ نمبر 11، جو زمانے کے امام عادل کے خلاف خروج کرے۔ نمبر 12، مشرک محارب۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، غصہ اور شہوت ایسے خطرناک گریزیں ہیں جو انسان کو گناہوں میں ڈھکیل دیتے ہیں، مومن کو ان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بعض موقع پر خدا کچھ لوگوں کے قتل پر راضی ہے الا بالحق، لیکن کسی بھی صورت میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شرک یا زنا کرے۔ نمبر 3، شرک، زنا اور قتل سے دوری کے سلسلے میں قرآن کا حکم صرف ایک نصیحت نہیں ہے بلکہ ایک قانون ہے اور اس کی مخالفت کی سزا ہے۔ نمبر 4، خدا کے سزا کے قانون سے کوئی الگ نہیں ہے، جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باطل کے راستے میں چاہے جتنا کم خرچ کیا جائے فضول خرچی کہلاتی ہے، اور حق کے راستے میں اگر کم بھی خرچ کیا جائے پھر بھی وہ کنجوسی کہلاتی ہے۔ اور پروردگار عالم کے جو بندگان خاص ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کفایت شعاری کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہیں پر ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہیں گے کہ سبیل قرآن کی ٹیم بہت محنت کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبیل قرآن کا سپورٹ کریں تو نیچے دیے ہوئے لنک پر جا کر کے سبیل قرآن کا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔